یہ ایک عبرتناک سچی کہانی ہے جب ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی۔ 3 بہت جگری دوست تھے جن میں 2 کزن احسن اور راشد اور تیسرا ان کا شرارتی دوست زین تھا۔ 1 ہفتے بعد راشد کی شادی تھی، لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا اس گھر میں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ درگور ہو گئے۔ نئی زندگی شروع کرنے کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شام کو احسن اور زین کو قبر کی تیاری کے لیے قبرستان بھیجا گیا۔ وہ قبرستان پہنچے اور گورکن کو قبر کی تیاری کے لیے کہہ کر قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ گورکن نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں سے کہا، بیٹا جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکن چاچا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر فون کیا اور پوچھنے لگا کہ میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو دیا کیونکہ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے نڈھال تھا۔ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ احسن نے اسے بلایا تو وہ جیسے چونک پڑا۔ ایک دم کہنے لگا، یار رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہاں تو مردے ہی رہ سکتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ بہت ہی سوچ کر باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل بجی اور جیسے ہی وائبریشن ہوئی وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موبائل سیدھا قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ زین کی عادت تھی کہ وہ بہت شریر تھا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد تو کرو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ قبر میں اتر گیا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت آنے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے قریب پڑی 4 سلیبوں پر پڑی۔ وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا، احسن کیا تم سلیب ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا، ہاں، مگر کیوں؟ تب زین نے اسے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم اوپر سے یہ سلیبیں رکھ دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اوپر سلیبیں رکھ دی جائیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس کی بات سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا، یار تم یہاں بھی شرارت کا سوچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے کہ اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ نہ بابا نہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے اسے منانا شروع کر دیا کہ بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ احسن نے لاکھ منع کیا پر زین کہاں باز آنے والا تھا۔ کہنے لگا، اچھا یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی کوئی شرارت نہیں کروں گا، پھر تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ زین کے اتنا منانے پر احسن مان گیا اور زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے احسن نے سلیب رکھنا شروع کر دی۔ 3 سلیبیں رکھنے کے بعد احسن جب 4تھی سلیب لایا تو زین کہنے لگا، تمہارے اوپر مٹی نہ ڈال دوں؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈال دو،
تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد احسن نے چوتھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا، قبر کے قریب گیا اور زین کو میسج کیا، کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ میسج کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کی، جس پر آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اب احسن ڈر گیا کہ کہیں زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیب اٹھانا شروع کی، لیکن اس سے نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی، مگر اب ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ گورکن چچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورکن نے پوچھا، جنازہ تو نہیں آیا؟ تب احسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورکن کے بھی ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے مل کر بھی سلیبیں نہیں اٹھی۔ احسن رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ اتنی دیر میں احسن غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ احسن کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا اور اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا۔ جو کچھ گورکن کو پتا تھا اس نے بھی بتا دیا۔ گورکن کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال تھے، مگر اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ احسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعے سے مطلع کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے کہ کہیں احسن نے زین کو قتل نہ کر دیا ہو، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس پر رکھی سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل رہی تھی۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوششیں کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرت ناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن احسن کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ یہ الفاظ کو سوچ کر وہ چیخ کر روتا تھا، لیکن اسے قرار نہ آتا کہ کیسے مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی